أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھے. والیوم الآخر، اور یوم آخر کی امید رکھے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرے. یہ آیت کریمہ اگرچہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ اے بزدلو، گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کرنے والوں اور دوسروں کو بھی کم ہمت بنانے والوں، تم نے اللہ کے رسول کی طرف کیوں نہ دیکھا جو عزم و ہمت اور شجاعت و استقلال کا پہاڑ بن کر نہ صرف یہ کہ تمہارے درمیان موجود ہیں، بلکہ انہوں نے جنگ کے ہر مرحلے میں بنفس نفیس محنت فرمائی. خندق کے کھودنے سے لے کر بھوک برداشت کرنے تک، پیٹ پر پتھر باندھنے میں اور تمام قسم کے مصائب اور مشکلات برداشت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے صحابہ کو تو کسی مہم میں ڈال دیا ہو اور خود کسی پناہ گاہ میں آرام سے بیٹھ گئے ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں آپ نے شیب ابی طالب میں جو سختیاں جھیلیں اور کفار کے تشدد اور استہزاء کا نشانہ بنے. آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے. اس کے بعد طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کی بدسلوکی اور ان کا پتھراؤ برداشت کیا. پھر بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں سب سے آگے رہے اور اس میں مسلمانوں کی قیادت بہت شاندار طریقے سے فرمائی. پھر احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ تم سب میں سب سے آگے ہیں. مگر اس آیت کا حکم عام ہے. پوری زندگی میں ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال یہ اتباع کے لائق ہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اسوہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسوۃ حسنہ، ایک اسوۃ سیئہ. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بڑا خوبصورت نمونہ ہے. اسوۃ یا قدوۃ، اس کا معنی ہوتا ہے نمونہ، قابل عمل نمونہ. فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت کے دن حساب کتاب میں نرمی کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دن اور رات گزارے. جو آدمی محض جھوٹی محبت کا دعویٰ کرے اور چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی بھی نہ رکھ سکے اور نماز بھی نہ پڑھ سکے اور تہجد بھی نہ پڑھ سکے، تو اس کا محبت کا دعویٰ بیکار ہے، بلکہ وہ دعویٰ جھوٹا ہے.
وذکر اللہ کثیرا، ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، اور کام میں دکان پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہی فرصت ملے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دے، اور اگر رات کو سوتے وقت آنکھ کھل جائے تو اسے اللہ کی رحمت کا اشارہ سمجھے اور اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان میں اور فرما برداری میں۔ مومنوں نے جب اتنے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو پریشان ہونے یا گھبرانے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ کفار کے جتنے بھی لشکر آئیں گے اللہ پاک ان پر ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جتنے بھی جتھے آ جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے لشکر آ جائیں، ان کو اللہ پاک شکست دیں گے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب میں ایسا ہی ہوا، اور جو سچے ایمان والے تھے وہ ذرا نہیں گھبرائے، ذرا نہیں ڈگمگائے، ذرا خوف زدہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے پہلے وعدہ کر لیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا۔ منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ تو اللہ اور رسول کا دھوکہ فریب تھا، مگر سچے ایمان والوں نے کہا کہ صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ فرمایا، اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اتنی بڑی کثرت سے دشمن کا مدینے پر حملہ آور ہونا، اس چیز سے ان کے ایمان اور ان کی فرم برداری کے جذبے میں اضافہ ہوا۔ اور حیرت ہے کہ اتنی ساری آیات اور احادیث جن میں ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا تذکرہ ہے، اس کو لوگ مانتے نہیں اور کہتے ہیں ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں 8 آیات اور بہت سی احادیث کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ نیکی کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے اور بدی کے ساتھ ایمان گھٹتا ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھائی وہ بات جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ،
ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے علاوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا سعد بن ربیع اور دیگر صحابہ کرام جو احد میں شہید ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ نحبن کا معنی ہوتا ہے عہد، نظر اور موت، تینوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور کچھ وہ ہیں جو بڑے شوق سے شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ اب شہادت کی جو بھی شکل اللہ کو منظور ہو وہ انسان کو عطا فرما دے گا، اور اگر وہ شہید نہ بھی ہوا تو اس کی نیت کا اس کو ضرور ثواب ملے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی باقاعدہ جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ ہی صحابہ سے کہا کہ سب نکلو، بلکہ آپ ایک قافلے کا پتہ لینے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تھے، لیکن آگے چل کر حالات ایسے بنے کہ جنگ کرنی پڑی۔ تو انس کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ بدریوں کو اللہ نے جو مقام اور جو مرتبہ اور جو عزت اور جو شان عطا فرمائی، افسوس کہ میں اس سے محروم رہ گیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے کوئی اور موقع دکھایا تو میں ایسی شجاعت اور پامردی کا مظاہرہ کروں گا کہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ انس بن نضر سے کسی نے پوچھا، اے انس کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ شہید ہوئے لڑتے لڑتے، اور جب دیکھا گیا تو ان کے جسم پر نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی لاش پہچانی نہ جاتی تھی۔ ان کی بہن ربیع بنت نضر نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو فرمایا کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب اللہ موقع دے اور ہم بھی شجاعت کے جوہر دکھلائیں یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اور انہوں نے مرتے دم تک اپنے اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ اس پر قائم رہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اگر انسان اس کو توڑ دے تو فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیا گیا وعدہ اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے پورا کیوں نہ کیا۔ لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کی بدولت جزا دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ،
یا ان کی توبہ قبول فرمائے ان اللہ کان غفورا رحیما یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا سچوں کو تو ان کے سچ کا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں اور اللہ کی رضا کی صورت میں اور اللہ کے دیدار کی صورت میں۔ اور رہے منافق تو اگر ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق مل گئی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما لے، اور اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو پھر ان کو عذاب ہوگا۔ اس میں منافقین کے لیے مغفرت کا اشارہ ہے اگر وہ توبہ کر لیں مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے نفاق سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ کے دیدار کی امید رکھے اور آخرت کے دن کی امید رکھے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے انہیں نہیں بڑھایا مگر ایمان میں اور فرما برداری میں۔ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے بدلہ عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ،
یا ان کی توبہ قبول فرما لے، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ کان غفورا رحیما۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔